السلام علیکم ناظرین، سیف الرحمان ہیئر، فیئر اینڈ اسکوئر۔ اور آپ کے سامنے سارے جو آج کل تازہ ترین حالات ہیں، عدالتوں میں، اداروں میں کیا ہو رہا ہے، ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، عوام پر کیا امپیکٹ آ رہا ہے، کن چیزوں کا، وزیر اعظم کتنے وعدے کر کے، کتنی باتیں کر کے پھر ان کے اوپر یو ٹرن لے رہے ہیں بار بار۔ اس وقت سب سے زیادہ تازہ ترین جو واقعات سامنے آئے ہیں، ایک تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو بڑے معتبر شخصیت ہیں، اور باقی بھی تمام فاضل ججوں کی طرح وہ بڑے معتبر ہیں، بڑے محترم ہیں، اور سب لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ان کو کہا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ وہ پرائم منسٹر کا کیس کی سماعت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ذاتی حیثیت میں وزیر اعظم کے خلاف انہوں نے پہلے سے ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے۔ وہ بھی ایک معاملہ ہے، وہ بھی ایک ایشو ہے جس میں بہت سی باتیں کی گئیں، عوام کے اندر کئی چہمگوئیاں ہوئیں، کچھ جگہوں سے کوئی معلومات لیک بھی ہوئیں، جس میں کہا گیا کہ جی چونکہ وہ فیض آباد کے دھرنے کے بارے میں کچھ خاص تحفظات رکھتے تھے، اس تحفظات کے جواب میں کچھ اور ایسے بھی ہمارے ہاں سٹرکچرز ہیں جو ان سے نالاں تھے۔ اور چونکہ جہاں ہمارے ہاں اگر کوئی طاقتور فرد یا طاقتور سٹرکچر کسی سے نالاں ہو تو وہ بڑی آسانی سے پھر وہ اس کو دوسرے شخص کو ہدف بنایا جاتا ہے اور ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور طرح طرح کے ہمارے ہاں میکنزم جو ہیں وہ ان پلیس ہیں ہمارے ملک میں، وہ چلتے رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ وہ میکنزم ماند پڑنے کی بجائے یا جمہوریت مضبوط ہونے کی بجائے وہی اوور شیڈو کر رہے ہیں پورے کا پورے جمہوری نظام کو، ڈھانچے کو۔ اور ایسی چیزیں ٹھیک ہے، بعض اوقات تضادات معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، اداروں کے اندر جو ہونے والے فیصلے ہوتے ہیں وہاں بھی تضادات ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو اتنے بڑے بڑے تضادات ہیں جو باقاعدہ جھوٹ کا ایک جو ہے وہ پروپورشن اختیار کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب جو ابھی ویڈیو لیک ہوئی ہے جس میں عمران خان وزیر اعظم اور ان کے جو ساتھی ہیں، بڑے جو لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے، وہ تو اپنی طرف سے اس کو ٹائمنگ کی تو بات نہیں کر رہے، لیکن حالانکہ وہ ساری بات ٹائمنگ کی ہے۔ وہ جان بوجھ کے ایسے وقت پہ ان ویڈیو کو لیک کیا گیا جس میں پی ٹی آئی کے خود لوگ پیسے لیتے دکھائی دیے سینٹ کے، ماضی کے سینٹ کے انتخابات کے لیے، اور جس کے بعد ان لوگوں کو نکالا گیا، ایک دو کو تو باقاعدہ واپس رکھ لیا گیا، ایک کو کوئی سیاسی عہدہ دے دیا گیا اور ایک کو باقاعدہ وزیر بنا لیا گیا، اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی شفقت کا ہاتھ ویسے پھیر دے رہے غیر رسمی طور پہ۔ تو رسمی طور پہ ان کو کسی جگہ انڈکٹ تو نہ کیا گیا، لیکن اس تاثر کو قائم کرنے کے لیے وہ خود اپنے تاثر جو ہے وہ ڈیمیج کر چکے ہیں۔ یعنی اب لوگ یہ سوال کرنے لگ پڑے ہیں کہ اگر لینے والے غلط تھے تو دینے والے کون تھے؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں جی اسپیکر جو آج کل قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں وہ اس وقت خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر تھے، اور ان کے گھر میں اسپیکر ہاؤس میں یہ سارا لین دین، یہ ویلنگ ڈیلنگ ہوئی۔ تو اگر ویلنگ ڈیلنگ کا وہ بیک لاگ چلتا آ رہا ہے تو آج کس طرح وہ خود کو بے داغ ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں یا بے داغ ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، جبکہ اس وقت بھی اگر ملک کے اندر ایک نظام پیسے کا چل رہا ہے تو دوسرا نظام طاقت کا چل رہا ہے۔ اگر وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ اگر سیکرٹ بیلٹ ہوا تو اپوزیشن والے روئیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ پیسے کا مقابلہ طاقت کے گھمنڈ سے کریں گے، طاقت کا جو لیور ہے وہ استعمال کریں گے، اور یقیناً وہ طاقت صرف وزیر اعظم کی طاقت نہیں ہے، ان کے پیچھے جو طاقتور سٹرکچرز جو ساتھ وہ کھڑے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کھڑے ہیں۔ حالانکہ اب تو یہ بھی شنید ہے اور بڑے باوثوق ذرائع سے شنید ہے یہ بات کہ اب جو ایسی قوتیں جو ملک میں ایک توازن کے نام پر یا انصاف، سماجی انصاف کے نام پر یا لوگوں کے مسائل حل کرنے کے نام پر ان کو موقع دینا چاہ رہی تھیں، انہوں نے اب وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نکو نک آئے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، اور عوام جو ہیں ان کو ایک نااہل حکمران مل گئے ہیں جن کو بعض اوقات چیزوں کا ادراک ہی نہیں ہے، اور اچانک پھر انکشاف کر دیتے ہیں سال بعد، 6 مہینے بعد، 2 سال بعد کہ مجھے تو اس بات کا علم نہیں تھا۔ اگر وزیر اعظم اتنے معصوم ہوں گے یا اتنے لا علم ہوں گے تو وہ آنے والے وقت کے یا مسائل کی کیا پیش بینی یا پیش بندی کریں گے؟ جیسا کہ ابھی انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ جو ویڈیو لیک ہوئی ہے مجھے تو علم ہی نہیں تھا۔ ان سے سوال کیا گیا تھا کہ اب کیوں یہ لائے گئے ہیں جبکہ یہ بہت معاملہ 1 سال 2 سال پرانا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو علم نہیں تھا، جبکہ 2018 میں وہ خود کہہ چکے تھے کہ جی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں۔ اب وہ دیکھی ہیں اور
مجھے دی گئیں ان چیزوں میں وہ فرق ڈالنے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک طرح کی کرپشن نہیں ہے کہ اتنے بڑے منصب پر بیٹھ کر اتنے بڑے بڑے یو ٹرن لینے اور اتنی سادگی سے سادہ لوہی سے جھوٹ بول دینا اور اچانک مگر، یا پھر ان کے ذہن میں یہ ایک تصور ہے کہ میرا طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ میری سچائی نہیں ہے، عوام سے کیے ہوئے وعدے نہیں ہیں، عوام کے سامنے ایک دیا ہوا بیان نہیں ہے، میں جب چاہوں جس طرح کا بیان دے دوں اور وہ چلتی رہے گی بات. کیونکہ میری جو لائف لائن ہے، جو لائف بلڈ ہے، وہ تو طاقتور ایک نظام ہے جو زیر زمین چل رہا ہے، جو اس جمہوری نظام کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور اس کو اوور شیڈو کرتا رہا ہے. تو اگر وہ یہ چیز ہے تو میرا خیال ہے اس میں عوام کو کیا تاثر دیا جا رہا ہے کہ عوام جو بھلے سٹ پٹائیں، مہنگائی ہو جائے، بلز جو ہیں مہنگے ہو جائیں، لوگوں کے پاس کھانے کو راشن نہ رہے، پیسہ نہ رہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ چیزیں جو ہیں کہ ہمارے ہاں، اور پھر عدالتوں کے اندر ہونے والے واقعات، اس کے اوپر بھی جیسے اب ہمارے بہت سے سینئر انالسٹ جو ہیں اور ہمارے لیگل ٹائیگرز، میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ جو ہمارے کرد صاحب ہیں، بہت بڑے نامور وکلا کے لیڈر ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیگل ٹائیگرز ان کو شاید مشورہ نہیں صحیح دے رہے. تو وہ جو ہمارے لیگل ٹائیگرز جو ہیں وہ ان کو شاید یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں بگڑے گا. تو اس طرح معاملات جو ہیں وہ کچھ عجیب رخ اختیار کر رہے ہیں. لوگوں کے اندر ایک کنفیوژن کے علاوہ ایک بد دلی ہے، بدگمانی ہے. تو جو قومیں آگے بڑھنا چاہ رہی ہیں وہ جب تک ایک یکسوئی کے ساتھ اپنے سوچوں کو یکجا کر کے اپنی منزل کی طرف دھیان کر کے بڑھیں گے، ایک لیڈر کی قابلیتوں پر کا اعتراف کرتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے، ان سے رہنمائی لیتے ہوئے. لیکن یہاں رہنمائی کون کیا لے؟ مجھے تو ابھی ایسے لگتا ہے جیسے تصدیق کرنے والے اوتھ کمشنر ہوتے ہیں، جو میرے لیے بڑے محترم ہیں. میں خود اپنے نوجوانی میں، اسٹوڈنٹ ایج میں بہت سے ڈاکیومنٹس، اپنے کاغذات تصدیق کروانے ہوتے تھے. تو جیسے ڈومیسائل ہوا یا دیگر کوئی سرٹیفکیٹس، تو ہم اوتھ کمشنر حضرات کے پاس جاتے تھے. ان کی جو مقررہ جائز فیس ہوتی تھی وہ دے کے، وہ بڑے لرنڈ وکلا ہوتے تھے، تو ان سے ہم تصدیق کروا لیتے تھے. تو میرا خیال ہے ہمارے وزیر اعظم جو ہے وہ تردید کے اوتھ کمشنر بن گئے کہ تردید پہ تردید پہ. تو یہ اب کس طرف لے کے جا رہی ہے یہ چیزیں جا رہی ہیں، یہ تردیدیں. اب یہ تردید بھی آ گئی ہے جی 50 کروڑ کے فنڈ جو ہیں وہ تو وزیر اعظم کہتے ہیں میں نے کہا ہی نہیں تھا. تو یہ دیکھیں، یہ تو پھر میڈیا پر الزام تراشی ہے. میڈیا کو آپ ڈاک میں، یو آر پٹنگ دا میڈیا ان دی ڈاک. میڈیا کو آپ کٹہرے میں کھڑے گانے. میڈیا سے مراد میں اکیلا کوئی ایک ایڈیٹر رینک کا یا کالمنسٹ رینک کا بندہ نہیں ہوں. اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بڑے صاف ستھرے ہیں، ایماندار ہیں، اور حالات جو سامنے دیکھتے ہیں ان کو آبجیکٹو جائزہ لے کے رپورٹنگ کرتے ہیں. تو اکراس دا بورڈ ہی میڈیا غلط کیا گیا تھا. جبکہ ہمیں بہت سے لوگ ایسے ملے جو بڑے خوش تھے کہ جی وزیر اعظم نے اعلان کر دیا کہ جب سینٹ انتخابات نزدیک ہیں تو ہم لوگوں کو خوش کریں گے، 50 کروڑ کے ہمیں فنڈ ملیں گے. اب اچانک جا کے جب سپریم کورٹ کی طرف سے دباؤ آیا تو وہاں سے مکر گئے. تو یہ مکرنے کے اوتھ کمشنر ہیں، یہ تردید کے اوتھ کمشنر ہیں. یہ وزیر اعظم کا منصب سنبھالنے کے لیے تھوڑا سا اب میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ان کو بدلنا پڑے گا. گو کہ ٹھیک ہے چوائسیز نہیں ہیں اور نہ بار بار الیکشنز ہوتے ہیں، لیکن درست کرنے کے تو ہمیشہ حالات ہوتے ہیں. درست کرنے کا تو ہمیشہ اہتمام کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں لوگ تو اب اپنی درستگی احوال کی طرف چل پڑے ہیں. اب ہمارے لیڈرز کو، حکمرانوں کو بھی درستگی احوال کی طرف جانا پڑے گا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری ہے، جو ایک مقدس فریضہ ہے، اس کو اس طرح نبھانا ہے، نہ کہ صرف آگے ایک تقریر کر لینی، شو بازی کر لینی اور دور سے زیادہ خود اعتمادی کا مظاہرہ کر دینا. تو اس سے ساتھ ہی ناظرین میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.